بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج 15 اگست کا دن ہے۔ یہ دن ہم سب کے لیے اور ہندوستان کے ہر فرد کے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ ہندوستان میں 2 دن بڑے اہتمام کے ساتھ منائے جاتے ہیں، ایک 15 اگست اور دوسرے 26 جنوری، کیونکہ ان دنوں کے ساتھ ہمارے بزرگوں کی، ہمارے اکابرین کی یادیں وابستہ ہیں، اور جب یہ دن آتے ہیں تو ہمیں اپنے ان بزرگوں کی قربانیاں یاد آتی ہیں، کیونکہ ہمارے ان اکابرین نے قربانیاں دے کر کے یہ ملک آزاد کرایا تھا، اور 1947 کی رات 15 اگست کو ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا تھا۔ میرے بزرگوں، یہ ملک آسانی کے ساتھ آزاد نہیں ہوا، بلکہ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے نہ جانے کتنے لوگوں نے قربانیاں دیں اور کتنا خون بہایا ہے، تب جا کر کے یہ ملک آزاد ہوا۔ یہ جو قربانیوں کا سلسلہ رہا ہے، یہ صرف 1-2 دن نہیں، 1-2 ہفتہ نہیں، 1-2 مہینہ یا 1-2 سال نہیں، بلکہ پورے 200 سال تک قربانیاں دی گئی ہیں، اور 200 سال کی قربانیاں دینے کے بعد ملک آزاد ہوا، اور ہم آج آزادی کا سانس لے رہے ہیں۔ انگریز ہمارے ملک کے اندر آیا تو تجارت کی نیت سے تھا، اور 1601 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد اس نے رکھی تھی، اور ان کی تجارت نے مغل بادشاہوں کو بڑا متاثر کیا تھا۔ ان کی مادی ترقی سے مغل بادشاہ بہت متاثر تھے، تو انہوں نے ان بادشاہوں سے اس ملک کے اندر تجارت کی اجازت مانگی۔ انہوں نے ان کی مادی ترقی کو دیکھ کر کے تجارت کی اجازت دے دی۔ انگریز کی سرگرمیاں چلتی رہیں، اور ان کی تجارت دن بدن ترقی کرتی چلی گئی۔ اس وقت ہندوستان سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ ظاہری اعتبار سے تجارت دکھاتے تھے، اور اندر کھانے سے ان کی نیت یہ تھی کہ ہمیں ملک ہندوستان پر قبضہ کرنا ہے۔ چنانچہ 100 سال میں ان کی تجارت اتنی چمکی ہے کہ بہت سارے ہندوستان کے علاقے ان کے قبضے میں آ گئے، اور انہوں نے اموری نظام میں عمل دخل شروع کر دیا، اور انگریز چھوٹے چھوٹے علاقوں کا نظام اپنے ہاتھ میں لے رہا تھا۔
تو مسلمان جو حکمراں تھے جیسے سراج الدولہ ہیں، ٹیپو سلطان ہیں یا ان کے علاوہ تھے، انہوں نے ان کے نظریے کو بھانپ لیا اور پھر انہوں نے انگریزوں کو اپنے ملک سے بھگانے کے لیے جنگیں لڑی، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ملتی رہی، ہار ملتی رہی۔ اس کے بعد دل میں درد رکھنے والے اللہ کے ایک ولی شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جنگ کا فتویٰ جاری کر دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ انگریز کا نظریہ، انگریز کی نیت صحیح نہیں ہے، یہ ہم سے ہمارا مال لینے کے ساتھ ساتھ ہمارا دین بھی ہم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ اس لیے اب ہر مسلمان کے اوپر کہ انگریزوں سے جنگ کر کے ان کو اپنے ملک سے نکالنا سب کے لیے ضروری ہو چکا ہے۔ چنانچہ انگریزوں کے خلاف تحریکیں شروع ہو گئیں اور اس کے بعد جتنی تحریکیں اٹھی ہیں وہ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے اسی فتوے کا نتیجہ تھی۔ پھر دوسرے علماء نے بھی اس چیز کو محسوس کیا اور انہوں نے بھی عوام کو تیار کرنا شروع کیا اور لوگوں کے دلوں میں جذبہ جہاد کو پیدا کرنا شروع کر دیا اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں اب سب کے لیے یہ بات لازم ہو چکی ہے کہ انگریزوں کو اپنے ملک سے نکال کر باہر کرنا ہے، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ یہ ہم سے ہمارا مال و دولت چھیننے کے ساتھ ساتھ اپنی تہذیب کو بھی ہمارے اندر ٹھونس دیں گے۔ جنگیں ہوتی رہیں، انگریز کامیابی حاصل کرتا رہا۔ پھر انگریز نے دیکھا کہ ایک تحریک ختم ہوتی ہے، دوسری تحریک شروع ہو جاتی ہے، تو انگریز نے مسلمانوں کے اوپر اپنے شکنجے کسنا شروع کر دیے، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے۔ لیکن انگریز یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اگر میں ڈائریکٹ ان کے اوپر ظلم کروں گا تو یہ اور زیادہ ہم سب کے خلاف ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس نے رنجیت سنگھ کو گورنر متعین کیا اور رنجیت سنگھ نے اتنا ظلم و ستم کیا مسلمانوں کے اوپر کہ علماء کو پھانسی پر لٹکوا دیا، جیل میں ڈلوا دیا، عورتوں کو بے آبرو کیا، مسلمانوں کی املاک کے اوپر، مسلمانوں کی جائیدادوں کے اوپر قبضے کر لیے اور ظلم و ستم کی حد کر دی۔ اس کے بعد 1804 یا 1806 کے اندر دل میں درد رکھنے والے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے یہ سوچا کہ اب کسی نہ کسی کو ان کے خلاف قربانی دینی پڑے گی، ورنہ یہ ظلم و ستم دن بدن آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ چنانچہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے ایک شاگرد شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو بھی کھڑا کیا اور ان دونوں حضرات نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا۔ جہاں گاڑی سے جا سکتے تھے گاڑیوں سے گئے، جہاں کشتیوں سے جا سکتے تھے کشتیوں سے گئے، جہاں کسی اور طریقے سے پہنچ سکتے تھے اس طریقے سے پورے ہندوستان کا انہوں نے دورہ کیا، ایک ایک شہر کا، ایک ایک گاؤں کا، ایک ایک بستی کا، اور لوگوں کے دلوں کے اندر جذبہ جہاد کو پیدا کرنے کی کوشش کی۔ پھر انہوں نے جنگ لڑی 1831 میں، لیکن وہاں بھی اپنوں کی غداری کی وجہ سے ان کو شکست حاصل ہو گئی۔ اور میرے بزرگوں، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آج یہ مفروضہ پھیلایا جاتا ہے کہ مسلح جنگ کی شروعات 1857 سے ہوئی ہے، یہ غلط مفروضہ ہے، تاکہ مسلمانوں کی تاریخ دب کر کے رہ جائے۔ ورنہ اگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے
کہ 1857 سے 100 سال پہلے مسلمان جنگ لڑتے چلے آ رہے ہیں، اور 1757 کے اندر سراج الدولہ نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی تھی، تو 100 سال پہلے جنگ کی شروعات ہو چکی تھی، لیکن آج یہ مفروضہ پھیلایا جاتا ہے کہ نہیں، مسلح جنگ کا آغاز 1857 سے ہوا، اور 1857 سے پہلے جو 100 سال جنگ چلتی رہی ہے اس میں غیروں کی شرکت نہیں تھی، صرف تنہا مسلمان جنگ لڑ رہا تھا، مسلمانوں نے اپنا خون بہایا ہے، اور اتنا خون بہایا ہے کہ دوسروں کا پسینہ بھی اتنا نہیں بہا ہوگا۔ ایسے ظلم و ستم کیے گئے مسلمانوں کے اوپر کہ اگر اس داستان کو پڑھا جائے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تاریخ کالا پانی میں حضرت مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ نے اس کے واقعات درج کیے، اور کچھ درد ورے واقعات جو لکھے ان کو پڑھ کر کے تعجب ہوتا ہے کہ انگریز نے کیسے ظلم کیا مسلمانوں کے اوپر۔ یہ لکھتے ہیں کہ ہم چند علماء تھے، ہمیں انگریز نے گرفتار کر کے امرتسر کی جیل میں بند کر دیا، ہم کچھ دن وہاں پر بند رہے، پھر انگریز نے فیصلہ کیا کہ ان کو لاہور منتقل کر دینا چاہیے، تو ہمیں لاہور منتقل کر دیا گیا۔ لیکن اس وقت کا جو انگریز حکمراں تھا وہ بہت زیادہ ظالم تھا، اس نے کہا کہ ان علماء کو سزا دینی چاہیے تاکہ ان کی سزا کو دیکھ کر دوسرے لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور کوئی ہمارے خلاف کھڑا ہونا، کوئی کھڑا نہ ہو۔ چنانچہ اس نے لوہے کے پنجرے بنوائے، اور ان لوہے کے پنجروں میں چاروں طرف کیلیں لگوا دی۔ مولانا تھانیسری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس پنجرے کے اندر صرف اتنی جگہ ہو سکتی تھی کہ ایک آدمی بیٹھ سکتا تھا، بس نہ لیٹ سکتا تھا، نہ آرام کے ساتھ پیر پھیلا سکتا تھا، صرف آدمی بیٹھ سکتا، اتنی جگہ ہوا کرتی۔ اب چاروں طرف اس پنجرے میں کیلیں لگی ہوئی ہیں، نوکدار کیلیں۔ کہتے ہیں ان پنجروں میں رکھا گیا، اور ان پنجروں کو اٹھا کر کے ریل گاڑی کے ڈبوں میں رکھ دیا گیا، اور ہمیں لاہور سے ملتان کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ اب کہتے ہیں کہ ریل گاڑی کی بوگیاں کبھی کبھی 8 دن کہیں پر کھڑی رہتی، ہماری کوئی فکر نہیں کی جاتی۔ کبھی ہم گرمی سے پسینے کی شدت کی وجہ سے پریشان ہوتے، کبھی پیاس کی وجہ سے تڑپا کرتے تھے، اور جب وہ بوگیاں چلا کرتی تھی جھٹکا لگتا، ہمارا جسم ادھر ادھر لگتا تو وہ نوکدار کیلیں ہمارے جسم میں گھسا کرتی تھی۔ کہتے ہیں 3 مہینے کے بعد ہمیں ان ڈبوں سے نکال کر کے ملتان کی جیل میں ڈالا گیا، تو اس 3 مہینے میں ایسی صورتحال ہو گئی تھی کہ ہمارا جسم چھنی ہو گیا تھا۔ اب ہم بھوک کی وجہ سے پریشان، پیاس کی وجہ سے پریشان، کبھی اپنے زخموں کی تکلیف کی وجہ سے پریشان ہوا کرتے تھے، کوئی مرہم نہیں ملتا تھا لگانے کے لیے۔ اب 3 مہینے کے بعد جب ملتان کی جیل میں منتقل کیا گیا تو انگریز نے فیصلہ کیا کہ ان کو پھانسی کے اوپر لٹکا دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ پھانسی کی خبر جب ہم نے سنی ہے تو ہمارے چہروں کے اوپر خوشی کے آثار نمایاں تھے، کیا منزل قریب ہے، شہادت کا درجہ ہمیں مل جائے گا، اللہ سے ملاقات قریب ہے۔ انگریز نے جب ہمارے چہروں کے اوپر خوشی کے آثار دیکھے تو اس انگریز پولیس والے نے اپنے حاکم کو بتایا کہ جب سے پھانسی کی خبر سنی ہے ان کے چہرے کے اوپر خوشی کے آثار ہیں، تو وہ انگریز حاکم آ کر کے معلوم کرتا ہے
کہ تمہیں تو پھانسی دی جائے گی، تو خوش کس بات پر ہو رہے ہو؟ تو یہ کہتے ہیں کہ خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ سے ملنے کا وقت قریب ہے۔ چنانچہ اس انگریز حاکم نے کہا کہ ہم تمہارے چہروں کے اوپر خوشی نہیں دیکھ سکتے، اور اس نے پھانسی کے حکم کو منسوخ کر دیا۔ میرے بزرگوں، یہ ایک داستان نہیں ہے، ایک واقعہ نہیں ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو جب کالا پانی کی جیل میں ڈالا گیا تو انگریز نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، یہاں تک کہ جب جیل سے نکلے ہیں تو کچھ دن کے بعد یہ بیمار پڑ گئے، اور اپنے ایک مرید تھے حکیم اجمل صاحب، ان کے یہاں علاج کے لیے آئے، وہاں رہتے رہے، اور کچھ دن کے بعد حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کو غسل دیا گیا تو غسل دیتے وقت لوگوں نے دیکھا کہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی کمر پر زخموں کے گہرے گہرے نشانات ہیں۔ لوگ تعجب سے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یہ زخموں کے نشان کیسے ہیں؟ کسی کو نہیں پتا۔ ان کے شاگرد حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ اس وقت کلکتہ میں موجود تھے، حضرت کی وفات کی خبر سن کر کے آئے۔ لوگوں نے معلوم کیا کہ آپ تو حضرت کے ساتھ جیل میں تھے، آپ بتائیے کہ کمر کے اوپر زخموں کے نشان کیسے ہیں؟ تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے اس وقت کہا کہ یہ راز تھا، میرے استاذ نے مجھ سے منع کیا تھا، لیکن آج انتقال کے بعد میں اس راز کو فاش کرتا ہوں۔ کہا لوگوں نے کیا راز تھا؟ کہا جب ہم کالا پانی کی جیل میں موجود تھے اور انگریز ہمارے اوپر ظلم و ستم کرتا تو انگارے دہکار کر کے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے کپڑے اتار کر کے اس انگاروں کے اوپر ننگا لٹایا جاتا تھا، اور انگریز پوچھتا تھا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے کہ شیخ الہند صرف اتنا عہد کر لو کہ میں آج سے تمہاری طرفداری کروں گا، تمہارے حق میں فتویٰ دوں گا، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ لیکن حضرت کہا کرتے تھے کہ میں کبھی تمہارے حق میں فتویٰ نہیں دے سکتا، کبھی تمہارے ساتھ وفاداری کا عہد نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ حضرت کے خون سے وہ انگارے ٹھنڈے ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے انگریز سے کہ میں بلال کا وارث ہوں، کہ جن کو عرب کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر ننگا لٹایا جاتا اور ان کے سینے کے اوپر بھاری چٹانیں رکھ دی جاتی تھی۔ کہتے کہ میں حضرت خبیب کا وارث ہوں، جن کو انگاروں کے اوپر لٹایا جاتا تھا۔ میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کا وارث ہوں، کہ جن کے چہرے کے اوپر کالک پوت کر کے مدینہ کی گلیوں میں گھمایا گیا تھا۔ میں تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا وارث ہوں، کہ جن کا جنازہ جیل سے نکلا تھا۔ میں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا علمی وارث ہوں، کہ جن کو 70 کوڑے لگائے گئے تھے۔ میں کبھی تمہاری وفاداری کا عہد نہیں کر سکتا، کبھی تمہارے حق میں فتویٰ نہیں دے سکتا، یہاں تک کہ حضرت فرماتے ہیں کہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے خون اور پسینے سے وہ انگارے ٹھنڈے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ان زخموں کے نشانات ہیں، ایسے ظلم و ستم سہے تھے انہوں نے، ایسا خون بہایا تھا، ایسی قربانیاں دی تھیں، تب جا کر کے یہ ملک آزاد ہوا، اور آج ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کی ان قربانیوں کو فراموش کیا جاتا ہے اور دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آج مسلمان کا کچھ نہیں ہے، اس ہندوستان کے اوپر کوئی حق نہیں ہے، اس ہندوستان کی سرزمین پر سب سے زیادہ حق مسلمان کا ہے۔ مسلمان کا جتنا خون بہا ہے اتنا غیروں کے پسینے بھی نہیں بہے ہیں۔ غیروں کو تو بہت بعد میں آ کر کے جنگ میں شریک کیا گیا، جب مسلمانوں کی تعداد کم پڑ رہی تھی، انگریزوں کی تعداد زیادہ تھی، تو یہ مشورہ کیا گیا، فیصلہ کیا گیا کہ تعداد کے کم ہونے کی وجہ سے ہم ان سے جیت نہیں پا رہے، تو اس وطن کے اندر برابر کے حقدار ہمارے برادران وطن بھی ہیں، لہذا ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا جائے۔ تو بہت بعد میں آ کر کے ان کو شامل کیا گیا،
لیکن مسلمان تو اس سے 100 سال پہلے سے قربانیاں دیتا چلا آ رہا ہے. اور آج کہا جاتا ہے کہ مسلمان نے اس ملک کے لیے کیا کیا. آج میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج خود مسلمان اپنی تاریخ سے ناواقف ہے. مسلمان کو اپنی تاریخ پتہ نہیں ہے، اپنے بزرگوں کی، اپنے اکابرین کی قربانیاں معلوم نہیں ہیں. تو یاد رکھیں کہ آنے والی نسل کو تو بالکل پتہ نہیں رہے گا. اور جو قوم اپنی قربانیوں کو، اپنی ماضی کی تاریخ کو بھلا دیتی ہے، یاد رکھیں اس کا مستقبل کبھی تابناک نہیں ہو سکتا، کبھی تابناک نہیں ہو سکتا. اپنے اکابرین کی قربانیاں یاد کریں. یہ 15 اگست کا دن آتا ہے تو ہم خوشی مناتے ہیں آزادی کی، اور اپنے اکابرین کی ان قربانیوں کو یاد کرتے ہیں. تو ہم یاد کریں، اپنی اولاد کو بتانے کی کوشش کریں تاکہ ہماری اولاد کو ہمارے بزرگوں کی، ہمارے پرخوں کی قربانیاں یاد رہیں تو ان کا مستقبل تابناک بن سکے. ورنہ یاد رکھیں کہ گرد و غبار میں اسی طرح ہماری تاریخ مٹ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کے نتیجے میں اس ملک کو آزاد کر دیا. تو یہ 15 اگست کو ملک آزاد ہوا تھا. 1947 15 اگست کی رات کو ملک آزاد ہوا. پھر اس کے بعد 2 سال تک عمل چلتا رہا، مشورے چلتے رہے کہ اس ملک کو کس طرف چلنا ہے. تو 2 سال مشورے ہونے کے بعد پھر فیصلہ ہوا کہ نہیں، اس کو جمہوریت کے طریقے پر چلنا چاہیے. تو 26 جنوری کو اس ملک کو جمہوریت کی نعمت ملی. 15 اگست کو یہ ملک آزاد ہوا اور 26 جنوری کو اس ملک کو جمہوریت کی نعمت ملی ہے. تو ہم اپنے اکابرین کی قربانیوں کو یاد کریں اور سوچیں کہ کس طریقے سے یہ ملک آزاد ہوا ہے. اور آج پھر ہمارے ہی لوگ اس ملک کو غلام بنانا چاہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر شکنجے کسے جا رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے. وما علینا